بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل آفیشیل ٹی وی۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں ایک طرف تو سیاست کی گرما گرمی ہے، تحریک اعتماد کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ اور نیب کورٹ میں بھی آج کل ان دنوں میں کچھ عام کیسز کی سماعت بھی ہو رہی ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا کیس کی سماعت ہوتی ہے جس کا تعلق براہ راست کسی نہ کسی طرح ریاست سے ہوتا ہے۔ آج بھی اسلام آباد کے اندر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے۔ وہ اس کیس میں پیش ہوئے جو پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ کیس، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے سے قبل جب یہاں پر عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو ان دنوں میں پی ٹی وی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا، تو اس وقت یہ ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان شاہ محمود قریشی اور بہت سے دیگر، اسد عمر اور بہت سے دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ تو آج اس کی پیشی تھی، اس کی ہیئرنگ تھی، اس کی سماعت تھی۔ تو محمد علی وڑاج جو انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ہیں، ان کی عدالت میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی پیش ہوئے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی جب عدالت کے اندر جج کو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے اسلامک بکس کا مطالعہ کیا، اسلامک کتابیں پڑھی، اس نتیجے پر بالآخر پہنچا ہوں کہ جب یہ باتیں وہ اندر بتا رہے تھے کہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی مملکت کے سربراہ کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے، خلفائے راشدین کا انہوں نے حوالہ دیا، لیکن جب یہ باتیں اندر بتا رہے تھے تو باہر عدالت کے باہر جو داخلی دروازہ ہے وہاں پر صدر پاکستان کی سیکیورٹی پر جو مامور لوگ ہیں انہوں نے دروازے کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ کسی بھی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے سیکیورٹی کے پر مامور جو ایک بندے سے میں نے کہا کہ میں نے اندر جانا ہے، تو اس نے کہا جی کہ اندر صدر پاکستان۔ میں نے کہا جی بالکل مجھے پتہ ہے کہ صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں، میں اس کورٹ کو کور کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ یہ جب صدر پاکستان یہ بات اندر بتا رہے تھے جج کو کہ اس ملک کے اندر اس قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، کسی کو برتری حاصل نہیں، لیکن اسی لمحے باہر داخلی دروازے پر ان کے سیکیورٹی پر مامور اہلکار میڈیا والوں سے دھکم پیر کر رہے تھے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ناظرین، یہ باتیں تو کہنے کی حد تک ہیں، روزانہ ٹی وی پر آ کر ہمارے لیڈر اس بات کا بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، لیکن بظاہر جو وہ کہتے ہیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آج دوسرا ایک اہم کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی، اور وہ کیس یہ تھا کہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بلوچ طلباء جو ہے انہوں نے ایک کیمپ لگایا ہوا ہے۔ ایک قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ حفیظ بلوچ، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مبینہ طور پر اغوا ہوا اس کا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس نیشنل پریس کلب کے باہر اس کی رہائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو گزشتہ روز وہاں پر وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان زیب مزاری، جو انسانی حقوق کی علمبردار بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ وکیل بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو وہ جب وہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچی، تو اسلام آباد پولیس کے ساتھ وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی وہاں پر وہ مڈبھیڑ ہو گئی۔ تو اسلام آباد پولیس نے ایف آئی آر کاٹی۔ وہ ایف آئی آر کاٹنے کے بعد اس میں بہت سارے نامعلوم لوگ اور ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور اسد طور کے خلاف وہ ایف آئی آر نامزد کاٹی گئی۔ ان لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا اس ایف آئی آر میں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ کار سرکار میں مداخلت کر رہے تھے۔ آج اس ایف آئی آر کے خلاف ایمان مزاری ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی، انہوں نے وہاں ریٹ دائر کی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب کیس کی سماعت شروع کی تو انہوں نے ایس ایس پی اسلام آباد کو فوری طلب کیا۔ طلب کرنے کے بعد انہوں نے سے پوچھا ایس ایس پی سے، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے، کہ آپ تک کتنی گرفتاری ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ گرفتاری تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہمارے 3 لوگ
زخمی ہوئے ہیں، جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، اور یہ بلوچ طلبہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے اور اس وجہ سے ان کے خلاف FIR کاٹی گئی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فوری طور پر اسلام آباد پولیس کو اس بات سے روک دیا کہ وہ اسلام آباد پولیس کوئی گرفتاری نہیں کرے گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا اس ملک میں آئین موجود ہے، کیا اس ملک میں جمہوریت موجود ہے، بلوچ طلبہ کی تو آواز سننی چاہیے ریاست کو۔ انہوں نے کہا جب اسلام آباد پولیس کے SSP آپریشنز یہ بتا رہے تھے عدالت کو کہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی، ان پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا، تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا بغاوت کا مقدمہ تو ان پر بننا چاہیے جنہوں نے طلباء کی زبان بندی کی ہے، جو لوگوں کی زبان بندی کرتے ہیں، بغاوت کا مقدمہ ان پر بننا چاہیے۔ یہ عدالت اپنی حدود میں، انہوں نے یہ وہاں پر اس کو مارک کیا کہ یہ عدالت اپنی حدود میں کسی کی بھی زبان بندی قبول نہیں کرے گی، اور نہ ہی کسی کی، بالخصوص بلوچستان کے طلبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ عدالت ان کی آواز دبانے کے حوالے سے یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے IG اسلام آباد پولیس، سیکٹری داخلہ، اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری انسانی حقوق کو بھی انہوں نے طلب کیا ہے کہ وہ پیر 7 مارچ تک عدالت کے سامنے حاضر ہوں اور رپورٹ پیش کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ یہ عدالت کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اظہار کی آزادی پر پابندی لگائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بولنے کی نعمت دیتا ہے، اور یہ اظہار کی آزادی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، یہ عدالت برداشت نہیں کرے گی۔ 7 مارچ کو اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 10 مارچ کو بھی ایک عام کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اپنے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔